بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم معاشرے میں عورت کا مقام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قدیم معاشرے میں عورت کا کیا مقام تھا۔ اسلام سے پہلے قدیم معاشرے میں عورت بحیثیت بیٹی باپ کے لیے زحمت سمجھی جاتی تھی۔ بہت سے لوگ بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے عار اور باعث شرم سمجھتے۔ ان کو یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی ان کا داماد بنے۔ جب بیٹیاں بڑی ہوتی تو وہ اس بات کو باعث شرم سمجھتے کہ وہ ان کے لیے رشتہ تلاش کریں اور کسی غیر لڑکے کے حوالے کر دیں اور پھر وہ داماد بن کر ان کے گھر آئے۔ اس کے علاوہ قدیم مصنفین نے اور بھی وجوہات لکھی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ فکر و فاقہ کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے اور اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ اس سلسلے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر زیادہ اولاد ہو گئی تو ان کو کہاں سے کھلائیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ لڑکوں کو تو قتل کرتے لیکن لڑکی کے وجود کو بالکل برداشت نہ کرتے اور اس کے وجود کو باعث شرم سمجھتے۔ قرآن پاک میں ان لوگوں کو اس طرف اشارہ کیا گیا کہ تم اپنی اولاد کو فکر و فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرو۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو افلاس کے خوف سے۔ قدیم زمانے میں عربی قبائل میں سب سے پہلے بنی تمیم قبیلے نے لڑکیوں کو مارنے کی رسم شروع کی۔ بہت سے قبائل ایسے تھے جن میں یہ جاہلانہ اور ظالمانہ رسم پائی جاتی تھی۔ اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو خود ہی مار دیتے اور اگر ماں کی محبت کی وجہ سے بچ جاتی تو رات کسی بہانے سے ساتھ لے جاتے اور گھڑے میں پھینک کر مٹی ڈال کر آ جاتے۔ لیکن اس کے ساتھ اس زمانے میں ایسے بھی نیک فطرت لوگ تھے جن کو اس رسم کی قباحت کا احساس تھا کہ نہ صرف وہ اپنی بچیوں کو پالتے، ان کی تعلیم و تربیت بھی کرتے، بلکہ یہ لوگ دوسری لڑکیوں کی بھی جان بچاتے اور ان کو فدیہ دے کر ان کو بچاتے۔ چنانچہ طبرانی کی روایت ہے کہ فرزوق شاعر کی داد سسا بن ناجیہ الحجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جاہلیت کے دور میں کچھ اچھے اعمال بھی کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے 320 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا لیا اور ہر ایک کی جان بچانے کے لیے 2 اونٹ دیے۔ کیا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تیرے لیے اجر ہے، وہ یہ کہ اللہ نے تجھے اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ چنانچہ اسی زمانے کا ایک اور واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، کیا اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ایسا وہ کون سا گناہ ہے جس کا اس شدت سے احساس ہو رہا ہے؟ چنانچہ اس شخص نے جواب دیا، ہمارے قبیلے میں لڑکی کی پیدائش کو باعث شرم سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں یہ رواج تھا کہ جب بھی کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اس کو مار کر جنگل میں جا کر دفن کر آتے، لیکن جب ہمارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے شفقت میں آ کر اس کو مجھ سے چھپائے رکھا۔ یہ لڑکی بڑی خوبصورت اور حسین تھی۔ ایک مرتبہ میری اس پر نظر پڑی تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ بیوی نے ڈرتے ہوئے بتایا کہ یہ ہماری بیٹی ہے۔ تو میں غیرت سے زمین میں دھنس گیا۔ میں نے سوچا کہ اب میں اس کی شادی کر کے کسی کو اپنا داماد بناؤں گا۔ چنانچہ اسی دل ہراش واقعے کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گی، یا اللہ مجھے کس گناہ کی بنا پر قتل کیا گیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے ان لڑکیوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان لوگوں کے اس جاہلانہ فیصلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی غصے میں آ کر ارشاد فرمایا، خبردار ان لوگوں نے کتنا برا فیصلہ کیا ہے۔ لڑکی کی پیدائش کو ذلت سے تعبیر کرنا اور غصے میں منہ بگاڑنا، تیوری چڑھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہ ہونا،
اس کا مقابلہ کرنا یہ سب طور طریقے جاہلیت کے ہیں۔ اس جاہلیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا، اور جب ان میں کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو مارے غصے کے ان کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا اور مارے غصے کے اس کا جی گھٹنے لگنا، اور شرم کی وجہ سے لوگوں سے پوچھتا پھرتا اور سوچ میں پڑ جاتا کہ آیا اس لڑکی کو ذلت کے ساتھ قبول کر لے یا پھر اس کو زندہ دفن کر دے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ لڑکی کی پیدائش کو ذلت سمجھنا اور لوگوں سے پوچھتے پھرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ لڑکی کی پیدائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اسرار و رموز اور بہت سی حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت مبارک ہے جس کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو۔ اس حدیث میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیوی کو پسند فرماتا ہے جس کے ہاں سب سے پہلے لڑکی کی ولادت ہو۔ وہ بیوی مبارک اور برکت والی ہے۔ وہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے عنایت کرتا ہے۔ اس آیت میں بھی عورت کی پیدائش کے بیان کو مرد پر مقدم بیان فرمایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ شادی کے بعد پہلی ولادت ہو تو وہ لڑکی کی ولادت ہو۔ عرب کی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے جس کو شیخ عبداللہ ناصر الوان نے نقل کیا۔ ابو حمزہ نامی ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کی۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ اس کے ہاں پہلا لڑکا پیدا ہو، لیکن اتفاق سے اس کے ہاں پہلی لڑکی پیدا ہوئی۔ چنانچہ اس شخص نے اپنی بیوی کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا اور الگ مکان لے کر رہنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ یہ شخص جب اپنے گھر کے قریب سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اپنی بیٹی کو بہلا رہی ہے اور عربی میں یہ شعر اشعار پڑھ رہی ہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ابو حمزہ کو کیا ہوا کہ ہمارے پاس نہیں آتے، ہمارے پڑوس کے مکان میں ہی رہتے ہیں، اس بات سے ناراض ہیں کہ ہم نے لڑکا نہ جنا۔ خدا کی قسم یہ تو ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہم تو وہی قبول کر لیتے ہیں جو ہمیں دیا جاتا ہے، اور ہم نے صبر کیا اس پر جس سے ہم محروم رہے۔ ابو حمزہ نے جب اپنی بیوی کے یہ اشعار سنے تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اللہ کے فیصلے پر بلا وجہ ناراضگی کی۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، اس میں میری بیوی کا کیا قصور؟ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے لڑکا دے اور جسے چاہے لڑکیاں دے اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ ابو حمزہ یہ سوچ کر آگے بڑھا اور اپنی بیٹی کو گود میں لیا اور خوب پیار کیا اور گھر آنا جانا شروع کیا۔ یہ صرف عربی معاشرے کی بات نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ رات دن کتنے واقعات ہیں جو ہمارے گرد و پیش میں پیش آتے ہیں۔ بعض نادان لوگ تو اس بات پر اپنی بیوی کو طلاق تک دے دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور اپنی خواہش کے بندے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مشیت خداوندی بھی ہمارے تابع ہو جائے اور ہم جو چاہتے ہیں وہی بات اللہ کو پسند ہو۔ لیکن اللہ کی مخلوق میں ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں اور اس میں اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے حضرات ہیں جن کے ہاتھ 10 لڑکیاں پیدا ہوئیں اور نرینہ اولاد کوئی نہ ہوئی، لیکن کیا مجال ان کی زبان پر حرف شکایت آ جائے، بلکہ میں نے ان سے یہی کہتے سنا ہے کہ یہی لڑکیاں میرے 10 لڑکوں کے برابر ہیں، کیونکہ جب میں ان کی شادیاں کروں گا تو ہر ایک کا شوہر میرا داماد اور میرا لڑکا ہوگا۔ کبھی اس بات پر غور کیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے لڑکی کو اپنی رحمت کیوں قرار دیا اور اس کی تعلیم و تربیت پر جنت کی بشارت کیوں دی، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچیوں سے کیوں زیادہ محبت فرمائی؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دراصل انسان فطری طور پر خود غرض واقع ہوا اور لوگ وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں ان کی ذاتی غرض ہوتی ہے، اس شخص سے ملتے ہیں جس سے ان کا کوئی مفاد وابستہ ہو۔ اس فطری ضرورت پر ہر باپ بیٹے کی تمنا کرتا ہے،
اس سے اس کا نسب وابستہ ہوتا ہے اور وہ علوم و فنون، دولت و جائیداد کا وارث اور محافظ بنتا ہے۔ اس ذاتی غرض کی بنا پر لڑکے کی تمنا کرتا ہے اور اس کی پرورش، تعلیم و تربیت پر خوشی سے خرچ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب یہ خودغرض انسان یہ سوچتا ہے کہ لڑکی پرائے گھر جائے گی، اس سے میری کوئی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہوگی، نہ اس سے میرا سلسلہ نسب چلے گا، تو یہ خودغرض انسان لڑکی کے وجود اور اس کی تعلیم و تربیت کو بوجھ سمجھتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک باپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور ان کی اطاعت کرتا ہے، تو یہ باپ لڑکی کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت پر خوش دلی سے خرچ کرتا ہے اور نیک اور شریف خاندان میں اس کی شادی کر دیتا ہے۔ اور بعض والدین تو اپنی حیثیت سے بھی زیادہ دیتے ہیں تاکہ ان کی بیٹی کسی کی محتاج نہ رہے۔ اس طرح یہ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کریں۔ شکریہ۔